بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج تیار ہو جائیں، پھر باری ہے ڈرگ مافیا کو اور KPK کے ڈرگ مافیا کو، جس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب سے بڑا ڈرگ لارڈ اس وقت موجودہ حکومت کا وزیر اعلیٰ، اس کا نام آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے، مگر چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور کچھ لوگ ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتانے ہیں، اور ان کا نیکسس جو ہے وہ موجودہ حکومت KPK کی موجودہ حکومت اس کے ساتھ جڑا ہے۔ کیوں جڑا ہے، کیسے جڑا ہے، یہ آپ جب سنیں گے تو شاید آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے۔ یہ چیزیں انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے، ہم نے کہا چلے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تیرا، وادی تیرا، اس کے میدان کے ڈرگ مافیا کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں۔ کل رات تیرا میں 5 پوسٹوں پر ڈرگ مافیا کی آئمہ پر فطرت الخوارج نے حملہ کیا۔ پوسٹیں، ان پوسٹوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ انہی ڈرگ مافیاز اور خوارج نے، فطرت الخوارج آپ کو پتہ ہے نا، TTP اور TTA، انہوں نے زخمی افراد کو ہاسپٹل منتقل کر کے انہیں ڈرون حملے میں زخمی ہونے کا ڈرامہ رچا دیا۔ آپ ذرا غور سے سنیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے 7 خوارج بھی مارے گئے۔ غنی افریدی، یہ کون ہے؟ یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، آج سے 4 5 6 دن پہلے ہم نے ایک ولاگ کیا تھا، اس میں اس شخص کا نام آیا تھا، غنی۔ یہ وزیر اعلیٰ KPK جو ہے اس کا فرنٹ مین ہے۔ غنی افریدی کی ٹویٹ میں لگائی جانے والی تصویروں میں مریضوں کو معمولی زخم نظر آ رہے ہیں جو کہ گولیوں کی فائرنگ سے آتے ہیں۔ ڈرون کے شکار افراد کی لاشوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں امریکی ڈرون کا شکار ہونے والے افراد کی لاشوں کی تصویریں پڑی ہوں گی، وہ لگائیں نا۔ اب یہ جو ڈرگ مافیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو فوج ہے وہ ڈرون حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ڈرگ مافیاز کی حقیقتیں بھی آج آپ کو بتانی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تمام زخمی ہٹے کٹے جوان ہیں، کوئی خاتون، بچہ یا بزرگ اس جھوٹی ڈرون سٹرائک کا نشانہ نہیں بنا، کیونکہ یہ خوارج ہیں۔ شولہار، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، شولہار جو ہے یہ سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ KPK، اس کا گاؤں ہے جو تیرا میدان میں واقع ہے۔ عبدالغنی افریدی بھی اسی علاقے کا ہے، اور آج کل یہاں پر 50 ارب روپے مالیت کی فصل کاٹ کر چرس بنائی جا رہی ہے۔ یہ کام ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کے اور اس کے فرنٹ مین کے۔ تمام ڈرامہ اس ناجائز اور غیر قانونی دھندے کو چلانے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھے اراکین کو چاہیے کہ غیر قانونی کام اور جھوٹ سے گریز کریں اور ڈرگ مافیاز کو ایکسپوز کریں، جس طرح مسلم لیگ نون کے اور باقی لوگوں کے جو MPs ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں جس مقصد کے لیے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے وہ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ پہلا مقصد فطرت الخوارج اور صوبے میں منشیات مافیاز کے مفاد کا تحفظ تھا، وہ کام جاری ہے۔ دوسرا کام، ریاست پر حملہ کرنے والے 9 مئی کے کرداروں کو احتساب سے بچانا، اس پر بھی سہیل افریدی نے انتشاریوں کو بچانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ 9 مئی کو پشاور ریڈیو پاکستان کو جلانے جانے پر انکوائری کمیشن تشکیل دوں گا۔ اس کمیشن کا واحد مقصد سہیل افریدی کا خود کو NRO دینا ہے، کیونکہ موصوف خود بھی 9 مئی کی بدماشی اور سارے دھندے میں ملوث ہیں۔ 9 مئی کو بدماشی کرتے ہوئے، انتشار پھیلاتے ہوئے، ریاستی تنصیبات پر حملہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان کی ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں۔ اب یہ کمیشن بنا کر خود کو NRO دیں گے، اور یہ ان کا پرانا دھندا ہے۔ جہاں تک بات رہی انکوائری کمیشن کی، تو ایسی کوئی چیز یا تحقیق باقی نہیں جس سے 9 مئی کے انتشاری کردار واضح نہ ہو۔ CCTV فوٹیج موجود ہیں، PTI کے گنڈوں کی ریاست مخالف نعرے لگاتے ہوئے حملہ آور ہونے کی ویڈیوز موجود ہیں، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران نیازی کی تقاریر موجود ہیں۔ اس کے بعد کون سا انکوائری کمیشن؟ اور تیسرا، جو ڈرگ مافیاز کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس پر جو کام ہے وہ جیسے زور سے جاری ہے۔ دیکھیں، ایک صوبہ ہے KPK، صوبہ ہے پاکستان کا سب سے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ صوبہ۔ اس صوبے کے اندر دہشت گردی نو ڈاؤٹ پچھلے 3 4 دہائیوں سے مسلسل ہے، 2 دہائیوں سے تو شدید ہے۔
ہم نے اس دہشت گردی کو بچانے کے لیے عملی اقدام کرنا تھا، ہم نے صوبے کی عوام کے تحفظ کے لیے کام کرنا تھا۔ اس ملک میں اس صوبے سے ساری ڈرگز پاکستان کے اسکول کالجز میں آتی ہے، ہم نے اس کے اوپر بار لگانی تھی، روکنا تھا۔ ہم نے اپنے نوجوان جس کو ٹائیگر کہا گیا تھا اس کو نشئی نہیں، اسے اقبال کا شاہین بنانا تھا، مگر جو اقبال کے بچے کچے شاہین رہ گئے تھے ان کو بھی نشئی اور ان کی پرواز کو نیچا کرنے کے لیے کام تیزی سے جاری ہے اور مفاد اربوں روپے ہے۔ اب سوچیں، ایک شخص 50 ارب روپے کی فصل کاشتکاری کرتا ہے، یہ فصل ایک وادی تیرہ کے میدان میں ہے جو کہ کئی ہزار ایکڑ، اگر کسی ایک نہیں اگر کسی لاکھوں ایکڑ پر ہزاروں کسانوں کی اگر کل آمدنی کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ اس سے کم ہے، جو کہ صرف اور صرف ایک شخص ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ایما کے اوپر اپنے ہی علاقے کے اندر اتنی بڑی مقدار میں چرس، فہیم اور منشیات کا کاروبار کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے جو مجھے بتانا ہے کہ آیا یہ شخص پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے جو ایک صوبہ ہے جس میں کروڑوں عوام رہتی ہے اس کے تحفظ، اس کا محافظ ہے، یا اس کی نیندیں حرام کرنے والا، یا وہاں پر ڈرگز کا کاروبار کرنے والا شخص ہے؟ یہ ثبوت تو سامنے ہے کہ اسی کے گاؤں کے اندر یہی وزیر اعلیٰ ہے۔ منشیات پاکستان کے قوانین میں اس کی کاشتکاری کرنا ایک جرم ہے، منشیات کو فروخت کرنا پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستانی قوانین کے مطابق یہ تمام کام، یہ تمام دھندے، اسلحے کا دھندا، پاکستان میں کاشتکاری پوست اور پاکستان میں منشیات کی کاشتکاری، اس کو سمگل کرنا، بیرون ملکوں میں بیچنا، پاکستان کے نوجوانوں کو بیچنا، پاکستان کے گلی محلے میں اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ عام معمول بنانا، یہ جرم تو ہے، مگر اس سے بھی بڑا جرم تب بنتا ہے جب پاکستان کے صوبے کے تحفظ، آئین قانون کے تحفظ اور عوام کے تحفظ کے عہد لینے والے جو عہدے ہیں وہاں سے یہ کام جاری ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جرم تو ہے، عام بندہ کرے جرم ہے، مگر عام بندے کو روکنے والا، اس پر قانون کو لاگو کرنے والا اگر خود ہی یہ کام کرنا شروع کر دے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم اپنی رودات سنائیں تو سنائیں کسے؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس سے اپنا دکھ ایکسپلین کریں؟ کس سے جا کے اپنی ساری جو باتیں ہیں وہ بتائیں؟ ہمارے پاس آپ بچتے ہیں۔ اگر کے پی کے کی عوام جو ہے وہ اپنا دکھ سنائے تو کس کو سنائے؟ جنہوں نے اس کے دکھ سننا ہے، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، جو کہ عہدوں کے اوپر ہیں، جو ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اسی کے گاؤں میں، اسی کے حلقے میں، اسی کے بندے یہ کاروبار شروع کر دیں گے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ اور وہ نعرہ لگائیں گے خود مختار نوجوان کا، وہ نعرہ لگائیں گے اقبال کے شاہین کا، تو کتنا بڑا منافقت مجرم ہے یہ آپ کو آج اندازہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ سارے مجرم ہے، یہ سارا جرم جو ہے وہ اس صوبے سے ہو رہا ہے، اور جب اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے یا اس ڈرگ کے نیکسس کو ختم کرنے کے لیے کارروائی شروع کی جاتی ہے تو یہ پھر ایک اعلان جنگ کے طور پر یہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ہم پر ڈرون مار رہی ہیں، بچوں کو مار رہی ہیں، بزرگوں کو مار رہی ہیں، عورتوں کو مار رہی ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ہٹے کٹے وہ فتنۃ الخوارج کے وہ جوان جو کہ افغانستان سے ان کی ایما کے اوپر پاکستان میں آ کر یہاں سے ڈرگز ادھر لے کر جاتے ہیں، اور پھر انہی کی ایما کے اوپر وہ جوان جو کہ یہاں پر پاکستان کے صوبے میں، اسکولوں میں، کالجز میں، جگہ جگہ یونیورسٹیز میں ڈرگز کی سپلائی کرتے ہیں، تو ان کا نیکسس کو توڑا جاتا ہے، ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرون حملے نہیں ہیں، یہ ایک پاکستانی قوانین کے مطابق کارروائی ہے، اور یہ کارروائی عن قریب ان بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف بھی شروع ہوگی جو کہ اس کی سرپرستی کر کے بیچ میں بہت بڑا مارجن اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہاں پر بڑی خبر جو ہے، جو کل سے پاکستان کے ہر اخبارات اور پاکستان کے ہر سوشل میڈیا اور ٹی وی سکرینز کی زینت بنی ہوئی ہے، 27ویں آرمی ترمیم اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن، نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔
مجوزہ آرمی ایکٹ۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آرمی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفکیشن جاری ہوگا۔ نئے نوٹیفکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر سکیں گے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم منظور کر لیں۔ تینوں بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بل وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ عہدے کی مدت 5 سال ہوگی۔ عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ چیف یعنی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر ہے، یہ خبر تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ ہمارے ایک 2 صحافی ہیں، ان کی ایک ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ دیکھیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا جو جیل میں پڑا ہے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے ایک دن کو گن گن کر کاٹ رہا تھا۔ شہباز شریف نے گنتی 0 سے شروع کر دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔